السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف میں آپ پڑھیے گا کہ جو اصحاب الکہف ہے ان کے ساتھ جو ہے ایک کتا بھی تھا۔ میرا یہ سوال ہے کہ کتے کا ذکر اتنا ضروری کیوں تھا قرآن میں؟ اگر اس کا ذکر ہٹا بھی دیا جاتا تبھی بھی اصحاب الکہف کی جو سٹوری ہوتی وہ سیم ہوتی ہے، لیکن کتے کا ذکر ضروری اس لیے تھا کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ آگے جا کے مسلمان خود ہی جو ہے کتے کو یا ناجس گھوشت کر دیں گے یا تو ان کے پالنے کو حرام کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گروپ ہمیشہ رکھے گا جو حق پر رہے گا، اور وہ گروپ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک پورا امت رہتا ہے، اگر امت میں گمراہی پھیل رہی ہے تو سب گمراہ نہیں ہوگے، کسی نہ کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ ایک گروہ ہمیشہ رہتا ہے جو حق پہ رہتا ہے۔ تو اگر آپ یہ حالت دیکھ لو کہ کتے کے معاملے میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے مالکی ہو گئے، وہ جو ہے وہ اتنا جو ہے اسٹرکٹ نہیں ہے کتوں کو لے کر۔ سب سے پہلی بات، ان کے نزدیک نجس نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے بہت سارے ان کے اسکالرس جو ہے، خاص کر پہلے اسکالرس جو ہے وہ بولتے ہیں کہ کتے کو آپ پال سکتے ہو، کیونکہ وہ جتنی بھی حدیثیں جو ہے نا، ایک تو کانٹراڈکٹری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے ٹکراتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کو ود ان کانٹیکسٹ آپ رکھو گے، جیسے آپ گاندھی صاحب کو سنو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے، وہ وہاں پر جو کلینلینس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اصل موضوع جو ہے وہ کتا نہیں ہے، اصل موضوع جو ہے وہ کلینلینس ہے، اور کتے سے پھیلنے والی جو ہے بیماریاں وہ ہے اصل موضوع، کیونکہ ہمیں آج بھی پتہ ہے کہ کتوں سے ریبس پھیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتا اگر جو ہے کسی بھی پلیٹ میں منہ اگر مار دے تو اس کو 7 دفعہ دھونے کے لیے بولا گیا، اور 1 دفعہ مٹی سے۔ یہ چیز تو کبھی بھی پگ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا، لیکن کتوں کے لیے کیوں بولا؟ کیونکہ جو اسٹرے ڈاگس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں میں ریبیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹرے ڈاگس میں کیونکہ بیماریاں ہوتی ہے، پھر اور سب جو بھی رپورٹنگ ہوتا ہے کہ اسٹرے ڈاگس میں جو ہے بہت سارے جو ہے ڈاگس ہیں وہ اٹیک کر دیتے ہیں، جیسے بلیک ڈاگ ہوا، بہت سارے جو کتے پاگل ہو جاتے تو ان لوگوں کو مارنے کا بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کتا جو ہے رکھا اپنے گھر میں بنا کسی ہنٹنگ کے یا پھر گارڈنگ کے ریزن سے، تو وہ ہر دن جو ہے ایک قرت کا ثواب جو ہے وہ کھو رہا ہے۔ اب اس کو بہت سارے لوگ جو ہے جیسے مالکی ہوئے، وہ ڈسکریجنگ کہ اس میں جو ہے مکروہ کی بنا کوئی وجہ کے جو ہے آپ کوئی پیٹ رکھ رہے ہو تو اس کو مکروہ کیٹیگری میں رکھا، حرام کیٹیگری میں نہیں رکھا۔ لیکن گاندھی صاحب جو ہے انہوں نے بہت اچھا اس کے اوپر جو ہے تبصرہ کیا۔ وہ بولے کہ اس کو باندھ کے رکھنے کا یہاں مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے کتے کو باندھ کے رکھ رہے بنا کسی وجہ کے۔ اب اس کو پریشانی ہوگی نا، کتے کو آپ باندھ کے رکھو گے بنا کسی وجہ سے، اگر وہ گارڈ کر رہا ہے یا وہ شیپرڈ کا جو ہے کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ ہے وہ بھی فریلی گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک کتے کو باندھ کے رکھو گے تو باندھنا کیونکہ اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے، تو آپ ہر روز جو ہے ایک قرت جو ہے ثواب جو ہے اس کو جو ہے آپ لوز کر دو۔ یہ گاندھی صاحب کا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے کتوں کا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتا پالنا اپنے آپ میں جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ وہ اسٹرے نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریبیز نہیں ہونا چاہیے، یا پھر اس میں وہ پاگل کتا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی کاٹ لے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا جو آدمی، جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ویکسین لگاتے ہیں، پیٹ ڈاگ رکھتے ہیں، تو اس چیز کو لے کر جو ہے مالکی مذہب جو ہے وہ بہت ریلیکسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا جلدی، لیٹر اسکالرس ہو سکتا ہے حرام کا فتویٰ دے، لیکن ارلیئر اسکالرس جو ہے مالکی میں وہ حرام کا فتویٰ نہیں دیتے، وہ حدیث کو جو ہے قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور وہ مدینہ کا بھی عمل بتاتے ہیں کہ مدینہ میں بھی جو ہے لوگ کتے پالتے تھے، کتے رکھتے تھے،
اور وہ جو ہے نا اینجلس ڈز ناٹ انٹر اینی ہوم وچ ہیز امیجز اینڈ ڈاگس، وہ والی جو حدیث ہے نا، وہ بھی اگر آپ دیکھیے گا تو حدیث سٹارٹ ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے نا آنے والے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا جب بھی آئے جبریل علیہ السلام، تو وہ بولے تھے کہ آپ کے یہاں کتا تھا اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں. تو پھر پتہ چلا، اچھا اس حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ حسن اور حسین کا ایک پپی تھا. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کتا پالنا حرام ہے تو حدیث میں یہ کیوں ذکر ہے کہ وہ حسن اور یا حسین کا جو ہے وہ پپی تھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کتے نے وہاں پر کوئی نجاست پھیلا دی تھی، تو اس نجاست کی وجہ سے جو ہے جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے تھے. یا پھر ورنہ تو آپ دیکھو اتنے جو کتے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو وہ جس جگہ موجود ہوں گے اس جگہ کیا اینجل آئے گی ہی نہیں کیا؟ کوئی بھی فرشتہ آئے گا ہی نہیں کیا؟ نہیں، پرٹیکولر سچویشن میں یہ چیز ہو گیا. اس کو جنرلی جو ہے اپلائی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو قرآن سے بھی، حدیث سے بھی اور سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ کتا پالنا ایز ان اینڈ اٹ سیلف جو ہے وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز آپ کلینینس کا دھیان دیں، ایز لانگ ایز جو ہے آپ ڈیزیز سے بچے، ریبیز سے بچے، تو وہ کوئی کمپلیٹلی فاربیڈن نہیں ہے. نہ اللہ نے فاربیڈ کیا نہ رسول نے فاربیڈ کیا. کوئی ہر اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا اس کو کانٹیکسٹ میں رکھو گے تبھی اس کی بات سمجھ میں آئے گی.